لیکن ساری عائشہ جناب میں تے ڈھول بجا کے ملا دینا، ڈھول بجان تو بغیر نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا تو مولوی صاحب اسی اپنی خوشی کرنے پہ، میں کہ تیری خوشی ڈھول بجان سے رسول اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ یہ پوچھا جس کے لیے میلاد کر رہے ہو ان کی خوشی کس میں ہے؟ کبھی یہ بھی پوچھا کسی سے؟ حضور کس طرح حدیث پاک کا مفہوم سنیے، فرمایا مجھے ڈول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے حدیث پاک میں کئی جگہ تے جا کے میں کہنا ذرا دوڑاؤ میرے نال تے لوکی نہیں کو بولتے جس طرح تسی چپ کر گئے اور ڈردے میں دیکھی گل ہے جناب، یہ بولنے والی چیز ہے۔ میرے رسول کے فرمانے علیہ السلام کا مفہوم ہے، فرمایا مجھے ڈول اور بانسری، مجھے ڈول اور بانسری جنہوں نے توڑ چڑیاں یہ بول دے پہ ہوں، جنہوں نے توڑ دیا ختم کر دیا ناتا توڑ دیا، جنہوں نے مجھے ڈول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیں میرے حضور تو توڑنے میں راضی ہیں، تم جوڑ کر میلاد بنا کر کیسے راضی کر سکتے ہو؟ بتاؤ کیسے کر سکتے ہو؟ تو مزہ تو یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا اور جتنے محلے میں جتنے علاقے میں ڈولگیاں تھی یہ ساری اکٹھی کی جاتی، تو لالا سر چون چلا کے جناب اگ لائی جاتی، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا نظر کرو آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ چاہ بھی تمہاری ہے آقا، ہم نے یہ ساری ڈولکی آپ کی حائش پر ساری ہے، آپ کی حائش پر ساری ہے۔ لیکن نہیں جناب بڑا اوکھا پینڈا ہے جناب، یہ سفر ہے سوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے۔ آگے تو نظارے بڑے ہیں جناب، آگے چلو تو صحیح۔ تو کہاں حضور علیہ السلام کی حائش کو دیکھیں، یہ جھومر لگانا یہ سب کچھ کرنا جناب یہ ہماری خوشیاں ہیں، حضور کی خوشی کس میں ہے؟ پوچھا نہیں، کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ عمل کرنا پڑ جائے، عمل کرنا اوکھا ہے۔ ساڑھا ذہن ایوی بن گیا ہے، علماء سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب اگر پوچھ لیا نا، پوچھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے جناب، عمل کرنا پھر کم خراب ہو جائے، کس طرح کرا جنی دیر تک پتہ نہیں اتنی دیر تک بچے ہیں سی نہیں، جو بے عملی بھی کرے اور عمل بھی نہ کرے، علم بھی نہ ہو اور عمل بھی نہ کرے، ڈبل مجرم ہے، دو گناہ ہیں اس کے، دو گناہ ہیں۔ کہاں ایک دوست نے علم حاصل نہیں کیا اور دوسرا غلط کام کر گیا، ڈبل مجرم ہے۔ تو اسی مجرم کسے اور نو سمجھتے ہیں، دراصل مجرم ہم خود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو یہی سے سمجھ لیں، وہ قریب بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں اور میرے حضور حقدار بھی ہیں۔ اپنی خواہشات کو اپنی جانوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میں نے اپنے امام سے پوچھا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کر لیے، ہدایت بخش سامنے رکھے نا، میں تو اعلیٰ حضرت سے باتیں کرتا ہوں، ہدایت بخش سامنے رکھ لیتے ہیں۔ آج بڑے بڑے ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بننے کی، اور اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی پریشان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار، شاعر کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی سینے پر چڑھ کے دکھا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش پڑھ کے بتا دو۔ فتاوی رضویہ تو کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی، ہدایت بخشش، ہدایت بخشش کیا ہے، اس کو سمجھنا کیا ہے، اس کو دیکھنا کیا ہے۔ آئیے امام سے پوچھتے ہیں، امام کیا لکھ لیا آپ نے ہدایت بخشش میں، کیا سمجھ آتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو عشق و محبت بھی لکھا ہے، عشق و محبت بھی لکھا ہے۔ میں کہا بتائیں کیا نظارہ ہے؟ کہتے ہیں نظر ایک چمن سے دوچار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، عجب اس گل کی بہار ہے کہ بہار ہے بلبل زار ہے، نہ دل بشر ہی فکار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے ہزار ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو، نہ زباں کے زمزمہ خواہ نہ ہو، نہ وہ دل کے ان پہ تباہ نہ ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے، یہ سمن و سوسو میں یا سمن، یہ بنشت سنبل و نستر، یہ گلو سلو لالا بڑا چمن، وہی کہ جلوہ ہزار ہے، وہی کہ جلوہ ہزار ہے، یہ سبا سنک وہ کلی چھٹک، یہ زبا چہک لبے جو جھلک، یہ مہک دمک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے، بعدم جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلتن محمد مصطفیٰ، گلتن محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، رسول و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا دو جو شفیع روز شمار ہے، اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے وار ہے۔ میں کہ امام سمجھتے یہی کچھ اور بتا دے، کہتے لم یاتی نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشس پیدا جانا، جگر آج کو تاج توڑے سرسو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر والا والموج تگا، من بے کس و توفہ ہوش لبا، منجدار میں ہو پگلی ہے ہوا، گوڑی نیلیاں پار لگا جانا، آنفیہ تشیف و سہا کاتر، اے غیسو پاک اے عبر کرم، پرسن ہارن رم جم رم جم، دو
میرا جانا، بس آمے ہام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اصلاح پڑا جانا۔ میں کہ امام یہ بتائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عطا کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے رسول کی عطاؤں کی بات نہ کرو، وہ کیا جود و کرم ہے، شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے کتنا تیرا، تارے گنتے ہیں سہا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اگنیاں پلتے ہیں در سے، وہ ہے بارہ تیرا، اسفیاں چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ میں کہا امام آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو بھی مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو بھی مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں کہ امام لوگ بڑوں بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں، کوئی سٹیجوں پر آتا ہے آ کر کہتا ہے چودھری صاحب تہاڈی نظر سے، حاجی صاحب تہاڈی نظر ہے، بتائیں امام آپ کے پاس بھی کوئی آیا، کہتے ہیں ہاں جی آئے تھے، ریاست نان پاڑا کی تعریف کروانے آئے تھے، لیکن میں نے اب کو پیغام کیا دیا، میرے امام سے کہا ریاست نان پاڑا کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے، 4 پیسے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا اور مدینے کا تصور جما کر، مدینے والے کا تصور جما کر کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول غار سے دور ہے، یہی شکوہ ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سہن ہے جس میں سہن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کہتے ہیں میں دنیا داروں کی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ان کی تعریفیں میری بلا کرے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پاڑا ہے نہ نہیں۔ میں کہ امام حضور آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے دیکھا ہے، یہ بتائیے میرے آقا کا سر کیسا تھا؟ اب حضور کا تصور جمانا ہے ہم نے، حضور کا تصور، میں کہ سر پاک کیسا ہے؟ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، اس افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور کا سر پاک کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں سر کی بات کرتے ہو جس کی آگے سرے سرورا ہم رکھے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ امام حضور کے کان کیسے ہیں؟ کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کہتے ہیں جس طرح اٹھ گئی، جس طرح اٹھ گئی، دم پہ دم آ گیا۔ میں کدھر اٹھی ہے؟ کہتے ہیں علی حجویری کی طرف اٹھی تو داتا علی حجویری بنا دیا، میں کہ حاجہ کریم نواز بنا دیا۔ کبھی کہتے ہیں احمد رضا کی طرف اٹھی تو امام اہل سنت بنا دیا، الیاس قادری کی طرف اٹھی امیر اہل سنت بنا دیا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ مجھے بتائیں حضور کے لب بھی دیکھے تھے، لب کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پھول کی پتیاں کتنی نرم ہوتی ہیں، کتنی نرم ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ حضور کی ماں کیسی تھی؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ حضور کے ناک مبارک کے بارے میں بتائیں، کہتے ہیں نیچی نظروں کی شرط و حیا پر درود، اونچی بیدی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جناب حضور کے بازو بھی دیکھے تھے، کہتے ہیں جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ یہ بتائیں میرے حضور کا ہاتھ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا، مجھے پہلے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ حضور کی انگلیاں کیسی ہے؟ کہتے ہیں فیض کے دریا لہرائے چشمے بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کے ناخن کیسے ہیں؟ آپ فرمانے لگے عید مشکل کشائی کے چمچے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ امام میرے مصطفیٰ کا شکم کے بارے میں کہتے ہیں، کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، ایسے شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء طے کریں زانوے جن کے حضور، ان زانوں کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ قدم کیسے ہیں؟ کہتے ہیں قدموں کی بات کرتے ہو، کھائی قرآن ہے جس کے حق گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہ امام ساری باتیں ختم ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہتے ہیں تمنا یہ ہے کل محشر میں جب ان کی عمل ہو اور بیٹے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب میں آپ کو آخر میں ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں۔
اب مجھے پتا تھا آپ کی تمنا یہ تھی کوئی اس طرح کی گفتگو ہو، سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو، لیکن میرے بھائیوں مریض تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے چیرا نہ ہی لگایا جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ جب تک آپریشن نہیں ہوگا اندر کی بیماریاں کیسے نکلیں گی؟ جب تک بات نہیں ہوگی تو کیسے اندر سے بیماری باہر نکالیں گے؟ تو وہ ضروری بھی ہے، اس کی حاجت ہے۔ اب فکر رضا، اس فکر کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ آپ کے محلے میں مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے مہینے آپ سبھی آئیں گے انشاءاللہ بلال مسجد میں قاری محمد اشرف صاحب علامہ صاحب کی زیر نگرانی وہاں پر الحمدللہ ماہانہ درس قرآن ریگولر ہو رہا ہے، اور یہ ڈال والی وغیرہ والے، یہ گل بہار والے، یہ جائی والے، یہ سارے ادھر